مثل بنایا ہے۔ اگر نبوت کی بات کی جائے تو وہ بھی بے مثل ہے، رسالت کی بات کی جائے تو وہ بھی بے مثل ہے، سرکار کی بشریت کی بات کی جائے تو وہ بھی لاجواب ہے، اور اگر سرکار کی نورانیت کی بات کی جائے تو وہ بھی باکمال ہے، اور اگر حقیقت محمدی کی بات کی جائے تو اس تک تو کسی کی رسائی ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی گفتار بے مثال ہے، سرکار کا کردار بے مثال ہے، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب و لہجے کی اثر آفرینی بے مثال ہے، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و مساء کا جو وقت ہے، جو سرکار کی زندگی ہے، وہ بے مثال ہے۔ کتنی بے مثال ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نام روکا محبوبہ مجھے تیری زندگی کی قسم، کتنی بے مثال زندگی ہے، اور وہ انداز کیسے ہیں، وہ لمحات کہتے ہیں فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ جب سرکار نے اللہ کو ایک منوانا چاہا، مشرکین مکہ سے کہا کہ اللہ ایک ہے، کہنے لگے دلیل کیا ہے، اللہ نے فرمایا محبوب انہیں کہہ دے کہ جو میں نے تم میں زندگی گزاری ہے نا وہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ کسی شخص کی زندگی اتنی معتبر نہیں، کسی شخص کی زندگی کے لمحات اتنے اعلیٰ نہیں جتنے میرے اور آپ کے آقا کی زندگی کے لمحات اعلیٰ ہیں۔ خیر القرون قرنی، سارے زمانوں سے بہتر زمانہ محمد کا زمانہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا مبارک زمانہ، اس زمانے کے صبح و مساء، اس زمانے کی آب و ہوا، اس زمانے کی موسم کی کروٹیں، اس زمانے کا لیل و نہار، وہ سارا بے مثال ہے۔ نہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سے لے کے قیامت تک کوئی زمانہ حضور کے زمانے جیسا نہیں۔ اگر حضور کی جسمانی نفاست دیکھی جائے تو وسط ایسی نفاست کسی کی نہیں، اگر کسی کا خاندانی شرف دیکھا جائے تو سرکار کے خاندانی شرف جیسا کسی کا شرف نہیں ہے، اگر کسی کا حسب نسب دیکھا جائے تو اتنا اعلیٰ کسی کا حسب نسب نہیں ہے، اور اگر کسی کی اولاد دیکھی جائے تو اتنی اعلیٰ کسی کی اولاد نہیں ہے۔ بولے نہیں یا رسول اللہ، اگر کس بستی میں آپ گھوم ہیں، میں بیان کیا کر رہا ہوں، میں بات کیا کر رہا ہوں کہ جس طرح سرکار کی آل ہے ویسی آل کسی کی ہو سکتی، اور پھر بے مثال ہر کسی کی اولاد جو ہے وہ بیٹے سے آگے چلتی ہے، لیکن جب سرکار کی آل کی بات چلی، سرکار کی نسل کی بات چلی تو سرکار کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے بدلے حضرت علی کی اولاد میں سے 18 بیٹے حضرت علی کے، کئی شادیاں کی حضرت علی نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال کے بعد، لیکن سید وہی کہلائے گا جو فاطمہ کا خون ہوگا، سید وہی کہلائے گا جو حضرت علی کی اولاد سیدہ فاطمہ سے چلی ہے، وہی سید کہلائیں گے۔ اور یہاں کی بات یاد آ گئی ہے، ہر کسی کی بیٹی پر کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اللہ نے قیامت تک قانون دیا سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 میں، فرمایا کہ تم ایک کے ساتھ نکاح کرو، 2 کے ساتھ کر سکتے ہو، 3 کے ساتھ کر سکتے ہو، 4 کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ اللہ کے نبی کی شان یہ ہے کہ جس کے لیے چاہے جو چیز حلال کر دے، جس کے لیے چاہے جو چیز حرام کر دے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دی گئی کہ ابو جہل کی بیٹی ہے، حسن میں بھی اعلیٰ ہے، عقل میں بھی اعلیٰ ہے، نسب میں بھی اعلیٰ ہے، خاندان بھی اچھا ہے، قبیلہ بھی اچھا ہے، دولت بھی ہے، ثروت بھی ہے، شہرت بھی ہے، حکومت بھی، ہر چیز ہے، لیکن حضرت علی کے نکاح میں سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ راضی بھی ہو گئے، قریب تھا کہ نکاح کرنے پہ راضی ہو جاتے، بات سرکار تک پہنچ گئی۔ یہ دیکھو شان رسالت کی جگتائی کیسی ہے، میرے آقا کو اللہ نے کیا اختیارات دیے ہیں۔ جب حضور تک بات پہنچی، بات گھر کی تھی، گھر میں ہی ہو سکتی تھی، علی کو گھر میں بلا کے بھی سمجھایا جا سکتا تھا، لیکن نئی ممبر بچھا کے سمجھایا ہے، اور قیامت تک کی امت کو بتایا ہے
کہ فاطمہ محمد کی بیٹی ہے، یہ گھر نبی کا گھر ہے، اور قیامت تک انسانیت کو بتایا۔ کیوں بتایا؟ کہ یہ روایت کی جائے گی، ہر صحابی سنے گا، اپنے شاگردوں کو بتائے گا، یہ بات تابعین تک جائے گی، تبع تابعین تک جائے گی، میری امت تک یہ بات جائے گی، اور قیامت تک میری آل کی عظمت بتائی جائے گی۔ سرکار نے فرمایا جب تک سیدہ فاطمہ زہرا ہے تب تک علی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ جب تک علی کے نکاح میں فاطمہ ہے تب تک علی کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت، یہ فقط اتھارٹی ہے تو آمنہ بلال کے پاس، کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ پابند کر دے کہ تو نے صرف میری بیٹی سے شادی کی ہے، دوسری شادی نہیں کر سکتا تو ہے، کسی کے لیے یہ قانون لاگو نہیں۔ لیکن سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مسجد میں حالت جنابت میں آنا منع ہے۔ کوئی بندہ جنبی ہو جس پہ غسل لازم ہوا ہوا ہو مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتا، لیکن سرکار فرمائے علی تو آ جایا کر، سرکار فرمائے علی تو آ جایا کر۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ شان دی ہے کہ جس کے لیے چاہے جو چیز حلال کر دے، جس کے لیے چاہے جو چیز حرام کر دے۔ حضرت خزیمہ کی گواہی ایک مرد کی سرکار نے 2 کے برابر کر دی ہے۔ اور لب و لہجہ ایسا ہونا چاہیے بات کرتے ہوئے کہ ذہن میں بات ہو کہ میں کس ہستی کے بارے بات کر رہا ہوں، وہ لہجے میں وہ ادب، وہ احترام، وہ تقریب، وہ محبت کے جذبات، وہ عشق کی وارفتگی۔ جب سرکار کا نام آئے آنکھیں بھی جھکے اور دل بھی جھکنا چاہیے کہ میں بات کس انداز میں کر رہا ہوں اور کس ہستی کے بارے بات کر رہا ہوں۔ لب و لہجہ، کافروں نے کہا تھا نا کہ یہ وہ شخص ہے جو ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، حالانکہ ان کا لفظ ٹھیک تھے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، حالانکہ حضور تو ساری زندگی کہتے رہے۔ بتوں کے خلاف جو خطبے سرکار نے دیے ہیں، جو تابڑ توڑ حملے ان جھوٹے خداؤں کے بارے میں میرے اور تیرے آقا نے کیے ہیں، قیامت تک اس لہجے میں بات ہی نہیں کر سکتا ہے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں جی نرم بات کرو، میٹھی بات کرو، کسی کو کچھ نہ کہو۔ سجنا، نرمی بھی ہوتی ہے اور گرمی بھی ہوتی ہے۔ اسلام نے سب سے پہلے ہمیں نفی سکھائی ہے، پھر اس بات سکھایا ہے لا الہ، جن اردو ہوتے بولے نا لا الہ الا اللہ۔ پہلے کہا کہ سارے خدا جھوٹے ہیں، میرا اللہ سچا ہے۔ اب ہم جب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو کافروں کو تکلیف نہیں ہوتی، ہندوؤں کو تکلیف نہیں ہوتی، بدھ مت ستارہ پرست آگ پرستوں کو تکلیف نہیں ہوتی۔ لوگ یہ تقریر ہو جی کرو جی، تکلیف کوئی نہ ہو، میٹھی میٹھی تقریر کریے، پھر تیرے لہجے کے مطابق گفتگو کرنی ہے۔ بھئی ہوں 14 صدیاں بعد دین بدل کرتا ہے کہ چودھری ساتھی اندر دی طبیعت اپنی خراب ہو گئی کہ ووٹ خراب ہوتے رہتا ہے تے تسی اوہو جی گل کرو جی جیڑی کسے کو کچھ نہ آکھے۔ تو خدا کے بندے اسلام تو سکھاتے ہی ہے کہ سب سے پہلے وہ بات کرو جی جو کسی کو کچھ کہے۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں جس کا مخالف کوئی نہیں ہوتا وہ تو خود منافق ہوتا ہے، کہ اس نے بات سچی کرنی کوئی نہیں ہوتی۔ جیسے جی نے لایا گلی ادھر چلے جی ٹھیک ہے چودھری صاحب تسی بالکل ٹھیک کر دیو پے، تساں فلانے غریب دی تھی تہاڈی پتر کٹ کے آندی بالکل ٹھیک، لکھ لعنت ہوے ہو جی تکلیف یہو جی تعریف تے۔ بھئی چودھری کا بیٹا، امیر کا بیٹا، 4 ٹکوں والا حرام کاری کرے تو ادھر تیری زبان بند ہو جائے، اور کسی ماڑے غریب کا بیٹا کرے تو اس کا لنگ لا دے، اس کے بارے میں تیری زبان چلے۔ نانا دو رنگی چھوڑ یا کرنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جائے یا پھر سنگ ہو جا۔ یہ معاملات ہونے چاہیے۔ دین میں یہ معاملات نہیں ہے، دین میں سختی بھی ہے اور نرمی بھی ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اللہ کہتا ہے دین میں سختی نہیں ہے، لیکن ادھر فرمایا جس نے ایک نماز چھوڑی جان بوجھ کے اسے 2,86,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ جس نے کسی کی ایک مرلہ زمین، ایک بنشت زمین کسی کی غصب کی، قیامت کے اس کی گردن پہ وہ ساری 7 زمینوں کی مٹی لا دی جائے۔ اسلام میں سختی بھی ہے، اور انہوں نے بات یہی کی تھی کہ یہ ہے وہ جو کہتا ہے کہ ایک خدا ہے۔ ہمارے خداؤں کے بارے میں اللہ کہتا ہے محبوبہ میں نے انہیں سزا دینی ہے کیونکہ انہوں نے اس لہجے میں تیرے بارے بات کی ہے جو لہجہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں لفظوں کی ادائیگی میں بھی بڑے محبت کے انداز لازمی ہیں، بڑے ادب کے پہلے ہیں۔ یہاں انداز چہرے کے بھی دیکھے جاتے ہیں،
انداز لفظوں کے بھی دیکھے جاتے ہیں، انداز لہجے کے بھی دیکھے جاتے ہیں، کیوں یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ آقا کی ذات ہے، یہ رب کے محبوب کی ہستی، یہ محبوب کی ہستی ہے، یہ ساری کائنات کے جو مطلوب اور مقصود ہے ان کی ذات ہے۔ بات انہوں نے سچی کی تھی لیکن لہجہ ٹھیک نہیں تھا۔ آج ہمیں اس دور میں واسطہ پڑا ہے کچھ لوگوں کے منبر و محراب کے کچھ بیٹھ کے لوگ، پیغمبر نے کہا، خدا کے بندے تجھے شرم نہیں آتی؟ کس لہجے میں کہہ رہے پیغمبر نے؟ اگرچہ کہا پیغمبر نے، لیکن تجھے سوچنا چاہیے کہ وہ رب کے محبوب بھی ہیں، تجھے سوچنا چاہیے کہ وہ ہمارا سنت الا رحمت للعالمین والے ہیں، تجھے سوچنا چاہیے کہ وہ رب ہو کے پورے قرآن میں محبوب کا نام نہیں لیتا ہے، کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل، کبھی فرماتا ہے یا ایھا المدثر، کبھی فرماتا ہے لعمرک کا، کبھی فرماتا ہے یاسین، کبھی کہتا ہے طٰہٰ، کبھی فرماتا ہے حامیم، کبھی کہتا ہے واللیل اذا سجا، کبھی کہتا ہے والتین۔ یہ ساری قسمیں رب نے محبوب کی اٹھائی ہوئی ہیں۔ پورے قرآن میں کوئی عام لفظ نہیں بولا سرکار کے لیے رب نے، حالانکہ وہ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے، لیکن کیا بتایا؟ فرمایا جب میں خدا ہو کے عام لہجے میں محبوب سے بات نہیں کرتا تو تمہاری اوقات کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پیغمبر نے کہا، خدا کے بندے پیغمبر نے کہا، وہ شان پیغمبر ہے، اور بھی پیغمبر آئے ہیں دنیا میں، لیکن یہ محبوب شان یکتائی رکھتے ہیں۔ پہلے پیغمبروں میں اور اس پیغمبر میں فرق یہ ہے، رب کہتا ہے موسیٰ کوہ طور پہ آ، 40 دن اعتکاف کر، پھر جوتے اتار کے آ، پھر یہ تختیاں اٹھا کے خود لے جا اور اس پہ قائم رہنا۔ لیکن جب یار کی باری آئی، جب محبوب کی باری آئی، سارے نبیوں کے سلطان کی باری آئی، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، قائد الانبیاء، خطیب الانبیاء، حبیب کبریا کی باری آئی، رب نے فرمایا محبوب تجھے آنے جانے کی ضرورت نہیں، تو مکے میں ہوگا تو جبریل تیرے پیچھے جائے گا، تو مدینے میں ہوگا تو جبریل تیرے پیچھے جائے گا، تو بدر میں ہوگا تو جبریل وہیں آئے گا، تو احد میں ہوگا تو جبریل وہیں آئے گا، تو حنین کے میدان میں ہوگا تو جبریل وہیں آئے گا، محبوب تو خندق کھود رہا ہوگا تو جبریل وہیں آئے گا، محبوب تو براق پہ سوار ہوگا تو جبریل وہیں آئے گا، تو حجرہ عائشہ میں ہوگا، تو بستر عائشہ میں لیٹا ہوگا، جبریل وہیں بھی آئے گا، جبریل تیرا نوکر بن کے تیرے پیچھے پیچھے قرآن لے کے جائے گا۔ محبوب یہ تیری شان یکتائی ہے۔ ادھر فرمایا کہ اے نبی تیری امت ہے تو جان، ادھر کیا کہا محبوب یہ تیری امت ہے میں جانوں گا۔ یہ شان یکتائی ادھر کیا تھا؟ فرمایا عرض کی یا اللہ ان تعذبہم فإنہ عبادک، فرمایا عرض کی یا اللہ یہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، لیکن ادھر کیا کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ نیکو کر سارے تیرے، گناہگار سارے میرے۔ ادھر دعا میں بھی انداز نرالا ہے۔ حضرت عمر فاروق آخری بات کرتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ذرا تصور کریں، ہاتھ عمر کا مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے، جب سرکار چل رہے انداز کیسا ہو؟ سبحان اللہ، ذرا سوچ کے مزہ لو کہ آمنہ کا لال چل رہا ہے، ہاتھ میں عمر کا ہاتھ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے سونیا مجھے آپ سے بڑے پیار ہے، کتنا سونیا ہر چیز سے زیادہ الا نفسی، ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے پیار ہے سوائے اپنی جان کے۔ حضور نے فرمایا عمر ایمان والا کام کوئی نہیں تھے، ابھی تو مسلمان نہیں ہوا، مومن نہیں ہوا۔ سنیا کیوں؟ فرمایا جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ محمد سے پیار نہ کرو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ عرض کی سنیا یہ بات ہے، اسی وقت عرض کی سنیا احب الیہ نفسی، سنیا آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیار کرو، تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا،
دو جہاں سے بھی نہ جی بھرے، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اس وقت حضور نے فرمایا تم ایمانوں کا، اب تیرا ایمان مکمل ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے جان چلی جائے لیکن شان مصطفیٰ پہ حرف نہیں آنا چاہیے۔ یہ حضور کی شان یکتائی ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کے پیار کرو۔ مشہور حدیث لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا جب تک اپنے ماں باپ، رشتہ دار، اولاد، بیوی بچے، سارے لوگوں سے بڑھ کے محمد سے پیار نہ کرو اس وقت تک تم مومن شان۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے دیکھا کہ حضور عشاء کی نماز کے بعد جو نفل ہے وطروں کے بعد دو، وہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ عرض کی سونے آپ بیٹھ کے نفل پڑھ رہے ہیں؟ میں آجل ہاں پڑھ رہا ہوں۔ سونے آپ نے خود ہی تو فرمایا کہ نفل بیٹھ کے پڑھے تو نصف ثواب ہے، کھڑے ہو کے پڑھے تو ڈبل ثواب ہے، پورا ہے۔ مطلب بیٹھ کے پڑھے تو 2 نفل کا ثواب، اگر وہی نفل کھڑے ہو کے پڑھے تو 4 کا ثواب ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ لستو کا حیاتکم، فرمایا میں رب کا محبوب ہوں، میں جس حال میں بھی ہوں میری شان نرالی ہے۔ فرمایا میرے بیٹھ کے پڑھے 2 نفل تمہارے کروڑوں نفلوں سے افضل ہے۔ بیٹھ کے پڑھے ہوئے 2 نفل کروڑوں نفلوں سے افضل ہے۔ یہ شان یکتائی ہے۔ اور یہاں ایک مسئلہ ہے، اگر کوئی بندہ یہ سمجھ کے پڑھے کہ سرکار ہمیشہ بیٹھ کے پڑھتے تھے تو میں بھی بیٹھ کے پڑھوں گا، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ویسے اگر تھکاوٹ کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے عشاء کے وطروں کے بعد والے 2 نفل اگر بندہ بیٹھ کے پڑھے تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ سرکار نے پڑھے تو میں پڑھوں گا۔ حضور علیہ السلام نے صیام وصال رکھے، وہ مطلب ایک روزہ مکمل ہوا ساتھ ہی دوسرا شروع کر لیا۔ 40 روزے رکھے تقریباً، صحابہ نے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ 2-4 دن گزرے تو جسم پہ کمزوری، ضعف، فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کی سنے صیام وصال رکھے ہیں۔ تمہیں کس نے کہا تھا؟ اللہ کی سنے آپ کی دیکھا دیکھی۔ اب حضور نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ یہ لفظ سرکار کے ہیں، دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دا، لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا، اے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے اس نے دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے جو ایک بھی اٹھتا ہے جا۔ یہ سرکار کی شان یکتائی بے مثال ہے۔ فرمایا تم میں سے میری مثل کون ہے؟ انی ابیت ربی ویطعمنی ویسقینی، فرمایا میں تو رات رب کے ہاں گزارتا ہوں، مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، میں تو رب کا دیدار کرتا ہوں۔ اور حضور نے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کے حجرے میں داخل ہوئی تو دیکھا گیا سرکار محوے دروازہ بند ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا من بالباب، دروازے کے ساتھ کون ہے؟ عرض کیا انا عائشہ کو، فرمایا من عائشہ؟ عائشہ خاموش ہے، حیران ہے، کیا جو مجھے بھی بھول گئے ہیں؟ آج میری طرف بھی توجہ نہیں ہے۔ عرض کی بنت ابی بکر، فرمایا من ابو بکر؟ پھر خاموش ہو کے سوچنے لگی آج تو ابو بکر کو بھی نہیں پہچانتے۔ عرض کی بن ابی قحافہ، من ابی قحافہ؟ ابو قحافہ کون ہوتا ہے؟ میرے پیر فرمایا کرتے تھے کاش اس سے اگلا سوال سرکار بارگاہ میں عائشہ کرتی کہ من انت، آپ کون ہے، پھر پتہ چل جاتا کہ آگے کون ہے، پھر پتہ چلتا کہ اس وقت معاملہ کیا ہے۔ جب وقت گزرا سرکار نے اپنی مرضی سے دروازہ کھولا، عائشہ صدیقہ نے عرض کی سونے آج عجیب معاملہ میں نے دیکھا۔ پوچھا کیا؟ عرض کی سونے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو نام بتایا، آپ نے کہا کون عائشہ؟ میں نے اپنے ابا جی کا نام ابو بکر بتایا تو آپ نے فرمایا کون ابو بکر؟ پھر میں نے عرض کی اپنے دادا کا نام لیا ابو قحافہ تو آپ نے کہا کون ابو قحافہ؟ تو اس وقت میرے مصطفیٰ نے فرمایا لی مع اللہ وقتن، عائشہ ایک وقت محمد کا خدا کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اس وقت لا یسونی فی ملک مقرب ولا نبی مرسل، فرمایا اس وقت میں نہ کسی فرشتے کی اس وقت وہاں رسائی ہوتی ہے نہ کسی رسول کی وہاں رسائی ہوتی ہے۔ فرمایا ایک ایسا وقت ہوتا ہے محمد کا
کوئی نہیں ہوتا وہ معاملات۔ فرمایا شان یکتائی یہ ہے کہ سرکار جیسا نہ نبیوں میں کوئی ہے نہ رسولوں میں کوئی ہے، کسی مخلوق میں بھی کوئی سرکار جیسا، کسی عمل میں بھی کوئی سرکار جیسا، کسی شان میں بھی کوئی سرکار جیسا، کسی قول میں بھی کسی کا قول سرکار جیسا۔ تو آج کے درس کا لب لباب یہ ملا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یکتا ہی بنایا ہے، یکتا ہی بنایا ہے، تنہا ہی بنایا ہے، ہر شان میں اعلیٰ بنایا ہے۔ دنیا تے آیا کوئی اور تیری اور اعلیٰ حضرت تو کمال کرتی تھی نا، کہا تھا سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، کرم و بدری رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدری کا نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، ان کے کونین میں انبیاء تاجور ہے، تاجداروں کا آقا۔